الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سب سے اولا سب سے اولا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا دونوں عالم کا دولہا سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اعلی
نو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا غم زدوں کو رضا مجدہ سنا دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ سنا دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی توفیق خاص اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے جو اللہ کی حمد و ثنا عرض کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ مسکینانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معززین و حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے ذکر جمیل دا تذکرہ غالباً پچھلے جمعے سے شروع ہے، بشر المومنین کے تحت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بشارت دی، مومنوں کو خوشخبری دی۔ اس مبارک کو سمجھتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کی اس سے پچھلی آیت کا تذکرہ شروع کیا تھا، جو اس آیت مقدسہ سے شروع ہوئی، مبارک سمجھنے کے لیے پچھلا موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بشارت کس وجہ سے دی، اس وجہ کو سمجھتے سمجھتے ہم لفظ نبی پر پہنچے تھے، لفظ نبی پر پہنچے تھے کہ لفظ نبی کا معانی کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کون ہوتا ہے۔ حواس خمسہ کے تحت ترجمہ پچھلے جمعے کرتے رہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے۔ غیب کیا ہے؟ جو انسانی حواس سے چیز غیب ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ انسان میں 5 حواس ہیں، ان 5 میں سے کوئی بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، خود یا کسی آلے کے ذریعے سے جہاں تک پہنچ جائے وہ غیب نہیں رہے گا۔ اب غیب کیا ہے؟ جہاں تک انسان کی حس نہیں پہنچتی وہ غیب ہے۔ اس کا تذکرہ بھی ہم نے کرتے ہوئے باتیں کافی ساری ہو گئی تھیں کہ جنت ہم سے غیب ہے، جنت ہم سے غیب ہے۔ یہ کسی آلہ نے یا کسی میڈیا چینل نے ہمیں جنت کی رپورٹ نہیں دی جسے ہم مانتے ہیں، یہ سرکار دو عالم نے بتلایا۔ جنت غیب ہے اس لیے ہمیں سرکار نے بتلایا، تو اس لیے معانی جو ہیں اہل سنت و جماعت یہ کرتے ہیں نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اب عالمین کے تحت کچھ تھوڑی سی گفتگو آگے لے چلتے ہیں تاکہ پچھلا جنہوں نے موضوع سنا ہے ان کے تو ذہن میں ہے، اب ان کے سے آگے چلیں۔ اس عالم میں اجسام میں ہم موجود ہیں۔ یہ جو عالم ہے یہ کون سا عالم ہے؟ عالم اجسام۔ اس سے پہلے بھی ایک عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ اس کے بعد ایک اور عالم آئے گا، اسے کہتے ہیں عالم برزخ، عالم آخرت۔ اب عالم ارواح بھی ایک حقیقت ہے، عالم آخرت بھی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ دونوں ہم سے غیب ہیں۔ درمیان میں عالم اجسام ہے
اوپر اس کے عالم ارواح ہے، آگے اس کے عالم آخرت ہے۔ اب عالم ارواح بھی ہمیں یاد نہیں کہ اس میں کیا ہے، ہمیں وہ ہماری آنکھ سے بھی غائب ہے، ہماری سماعت سے بھی بولیں غائب ہے، ہمارے شامہ سے بھی، ہمارے ذائقہ سے بھی، ہماری باصرہ سے بھی، ہمارے لامسہ سے بھی وہ غائب ہے۔ تو اس عالم ارواح کو بھی کسی آلے کے ذریعے ہم نے محسوس نہیں کیا، کسی آلے کے ذریعے ہم نے نہیں جانا۔ عالم ارواح کا بھی اگر کسی ہستی نے پتہ دیا ہے تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے۔ اس لیے عالم ارواح ہم سے غائب ہے، خبر دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، جن کے کہنے پر ہم نے عالم ارواح کو مانا۔ اس لیے ہم سے غائب ہے، اس لیے نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے دے، نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے دے۔ اب عالم آخرت ہے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ عالم اجسام یہ درمیان تو دو عالم بن گئے، ایک عالم غیب، ایک عالم شہادہ۔ عالم شہادت میں ہم موجود ہیں، عالم غیب وہ ہے جو ہماری آنکھ سے، کان سے، سماعت سے، بصر سے، لمس سے، شامہ و ذائقہ سے غیب ہے، اس کو عالم غیب کہا جاتا ہے۔ اور جو موجود ہوتا ہے اسے عالم شہادت کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ آنکھ بھی محسوس کر رہی ہے، ناک بھی اس کو محسوس کر رہا ہے، زبان بھی اس کو محسوس کرتی ہے، کان بھی، لمس بھی، یہ تمام حصے جو ہیں اس عالم شہادت کو محسوس کرتی ہیں، لہذا یہ ہم سے غائب نہیں۔ انہی حصوں میں سے امریکہ گو دور ہے، انڈیا ہم سے دور ہے، یورپین ممالک ہم سے دور ہیں، سعودیہ ہم سے دور ہے، مگر اعلیٰ سائنس کے ذریعے ہمارا رابطہ جو ہے اس وقت پوری دنیا سے ہے، تو کوئی دنیا کا حصہ ہم سے غائب نہیں ہوا۔ تو وہ غیب جہاں تک دنیا کی کوئی مادی طاقت نہ پہنچ سکے، دنیا کا کوئی جدید سے جدید آلہ نہ پہنچ سکے، دنیا جہاں پر کمزور پڑ جائے، دنیا کو جو ناممکن نظر آئے، دنیا کی طاقت سے جو باہر ہو، سب سے جدید آلے کی طاقت سے بھی باہر ہو، قیامت تک جہاں تک سائنس نہ پہنچ سکے، اس علاقے کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ وہ علاقہ، وہ جگہ نہ آج سائنس کی حدود میں آئی، نہ قیامت تک سائنس وہاں تک پہنچ سکتی ہے، وہ ہے عالم ارواح یا عالم آخرت۔ تو ان دونوں عالموں کی خبر جس ہستی نے دی ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو اس وجہ سے اہل سنت و جماعت والے علماء جو ہیں انہوں نے ترجمہ کیا، ہم ترجمہ کرتے ہیں نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینا۔ کیا خبر دینا؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں، آج جدید دور ہے نا، سائنس کی ہم مان لیتے ہیں، کیمرے کی مانتے ہیں، انکار عقل وہاں پر آ کر اعتراض کرتی ہے جب ذات مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، ادھر اعتراضات نکل جاتے ہیں، جبکہ آج سے پہلے کوئی 100-200 سال پہلے اس وقت کوئی آدمی کہتا بھائی میں فضا میں لوہے پر بیٹھ کر اڑوں گا، آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کوئی آدمی کہتا میں بھائی ہوا میں لوہے پر بیٹھ کر اڑوں گا، تو اس وقت کے لوگ اسے کیا کہتے؟ یہ پاگل ہے، کبھی لوہا بھی ہوا میں اڑا؟ کیوں کہ اس وقت مادیت نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، سائنس کی ترقی نہیں تھی۔ آج وہی لوہا تو ہے جو ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کی صورت میں ہوا میں اڑ رہا ہے، آج اس نے تجربے سے ہمارے سامنے کر دی تو ہم نے مان لیا بھائی اڑ سکتا ہے، تو یہ غیب نہ رہا۔ تو اگر پہلے والے یہی حالات ہیں، بندہ جو ہے یہ بھی عجیب معاملہ ہے اس کا، جو سامنے آ جاتا ہے اسے مان لیتا ہے، نہ آئے تو اعتراضات کرتا ہے، تو ایمان کی نشانی کیا ہے، مومنوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو دیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ مومن کسے فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ لوگ ہیں جو غیب کو مانتے ہیں۔
اہل ایمان کی نشانی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمائی کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو کہتا ہے دیکھوں گا پھر مانوں گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسوں کی ہمیں بھی ضرورت نہیں۔ تو نبی کا یہ معنی ہو گیا غیب کی خبر دینا۔ اب میں نے کہا چلو موجود کی بات کر لیتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ موجود کی، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ بہت عجیب ہی ٹائپ کا ہے، ماننے پہ آئے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا مان جاتا ہے، انکار کرنے پہ یہ اڑ جائے تو سارا قرآن اس کو سنا دو اڑا رہے گا، اس کی سوئی اٹکی رہے گی۔ لیکن جب ہدایت اللہ کی طرف سے آ جائے پھر وہ سوئی چلتی ہے تو ہدایت یافتہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کوئی مانتی ہے نا، ہم سبھی لوگ اللہ کو سبھی مانتے ہیں۔ جنت و دوزخ کی باتیں تو عالم ارواح کی، عالم برزخ پچھلے جمعے بھی ہوئی۔ اب یہاں سے سلسلہ آگے لے چلتے ہیں۔ اللہ کو سبھی مانتے ہیں۔ اللہ کو کیا کسی نے دیکھ کر مانا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ موجود ہے ہمارے پاس، ہے نا؟ میں نے کہا بھائی جو تیرے پاس ہے تجھے اسے نہیں محسوس کر سکتا، جو تیرے پاس ہے تو نے آج تک اسے محسوس نہیں کیا، تو علم نبوت کیا محسوس کرے گا؟ جو اتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ قرآن کہتا ہے خدا کہاں ہے؟ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا؟ دیکھ کر تو کسی نے نہیں مانا نا۔ سرکار نے کہا مان لو۔ یا رسول اللہ کتنوں کو مانے؟ فرمایا ایک۔ کتنے؟ ایک ہی خدا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہی تھے جنہوں نے 360 پال رکھے تھے، 360 بت کعبے میں بنا رکھے تھے۔ یہ کعبہ بت خانہ تھا پہلے، اس کو بھی اگر پاکی ملی تو وَيُزَكِّيهِمْ، سرکار دو عالم کے تحت سرکار کی وجہ سے کعبہ پاک ہوا۔ میں نے کہا جس کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہو اس کعبے سے پوچھ لے مقام مصطفیٰ کیا ہے، اس کعبے سے پوچھ لے۔ وہ کعبہ بھی ببانگ دہل کہہ رہا ہے اور اے میری طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ کرنے والوں، میں تو وہ تھا جس کے اندر 360 بت رہا کرتے تھے، میں وہ کعبہ ہوں جس کے دائیں بائیں طواف کافر ننگا ڈانس کرتے ہوئے میرا طواف کیا کرتے تھے، میں وہی تو کعبہ ہوں۔ اگر یہ عظمت مجھے ملی ہے تو نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اگر یہ شان و عظمت مجھے ملی ہے تو سرکار کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ یارو کعبہ بنا تو نسبت رسول سے بنا، کعبہ قبلہ بنا تو وسیلہ سرکار سے بنا، تو جن کے وسیلے سے کعبہ قبلہ ہو رہا ہے تو وہ وسیلہ چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ آگے کیا؟ تو اب خدا تو ہے، خدا کہاں ہے؟ نہیں جی نظر بھی نہیں۔ تیرے لمس کو محسوس ہوا کبھی؟ ہاتھ لگا کر چیک کیا ہو، چکھ کر، ناک سے سونگھ کر، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر خدا کو محسوس کیا ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ تو اللہ فرماتا میرا قرآن پڑھ، پتہ چل جائے گا میں کہاں ہوں۔ تو جب قرآن پڑھا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرما رہا ہے میں تیری شارگ کے قریب ہوں۔ یارو خدا کا قرآن ہے، میں تیری شارگ کے قریب ہوں۔ آنکھ کہتی ہے نظر نہیں آتا، وہ فرما رہا ہے میں تیری شارگ کے قریب ہوں۔ سماعت کہتی ہے سنا نہیں جاتا، وہ فرما رہا ہے میں تیری شارگ کے قریب ہوں۔ لمس کہتا ہے محسوس نہیں ہوتا، وہ فرما رہا ہے میں تیری شارگ کے قریب ہوں۔ ذائقہ کہتا ہے محسوس نہیں ہوتا، یہاں شارگ کی بات فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ میں تو تمہاری جانوں میں ہوں، میں تو تمہارے اندر ہوں، مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ خدا فرما رہا میں تو تیرے اندر ہوں، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ اب اللہ سچا ہے یا ہم؟ خدا سچا ہے یا ہمارے احساسات، ہماری حصیں؟
جو تیری حصے ہیں وہ یہ نفی کر رہی ہیں، ہاتھ بھی نہیں مانتا، آنکھ بھی نہیں مانتی، زبان کا ذائقہ بھی نہیں مانتا، باسرا لامسا شامہ ذائقہ سامعہ سبھی کے سبھی یہاں پر خاموش ہیں۔ یہ آج ہم اس بھول بھلئی میں نہیں پڑے، سرکار بلے شاہ بھی پڑ گئے تھے، بابا پیر بلے شاہ بھی اسی چکر میں پڑے۔ تو جب وہ چکر میں پڑے، ادھر کہتا ہے نحنو اقرب، ہائے 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 نحنو اقرب، ادھر ہاتھ سے پوچھتا ہوں یہ خاموش ہے، ادھر فرما رہا ہے فی انفسکم، ادھر آنکھ سے کو کہتا ہوں دیکھ، یہ بھی خاموش ہے، کروں تو کروں تو کروں کیا؟ جب یہ بات سرکار بلے شاہ نے سوچی تو پھر آپ نے جو فرمایا سننا ہے، ذوق سلیم حاضر ہے؟ اچھا بہت لیٹ آتے ہیں، تو اس لیے آپ جلدی تشریف لایا کریں کہ تاکہ جلدی بیان شروع ہو۔ میں تو ایسا ہوں کیونکہ جو فقیر ہوتا ہے نا، محلہ عشق میں قدم جس نے رکھا ہوتا، میں تو کہتا ہوں آپ 11 بجے آ جائیں، میں 11 بجے گفتگو شروع کر لوں۔ اگر جمعے کی پابندی نہ ہوتی شام تک لگے رہتے، تھکاوٹ نہیں، عاشقوں کو تھکاوٹ نہیں ہوا کرتی، تھکاوٹ آتی ہے مولوی کو، مولوی تھک جاتا ہے، عاشق تھکا نہیں کرتے، جو تھک گیا وہ عاشق نہیں ہوتا، جو تھک جائے وہ عاشق نہیں ہوتا۔ ابھی تو آپ نے بیانات سنے نہیں، وگرنہ الحمدللہ 5 گھنٹے کے بیان میرے فیصلہ آباد ایریے میں آن دی ریکارڈ، 5 گھنٹہ، عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوئے، فجر کی اذان مسجد میں، کیونکہ جب کوئی محفل عاشقوں کی لگ جائے تو یہ ہے شریعت کی محفل، پابندی کی محفل۔ یہاں ہم گھڑی کے بھی پابند ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس وقت پہ جمعہ ادا کرو، اللہ اللہ، تو وگرنہ پابندی نہ ہوتی تو نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے کیا خوب فرمایا، پنجابی میں بیان اردو میں چلے گا، اشعار آپ کے پنجابی میں، پھر انشاءاللہ کبھی کبھی آپ کو لذت دیا کریں گے، کیونکہ اردو والے بھی محبت کرنے والے ہیں، پنجابی والے بھی محبت کرنے۔ رات بھی محبت والوں نے کہا جی پنجابی ہو اور ترنم ہو پھر بیان ہوگا، میں نے کہا انشاءاللہ پنجابی بھی ہوگی ترنم بھی ہوگا۔ وہ جامعہ حنفیہ نظامیہ عظمت الاسلام میں رات بیان تھا، تو وہاں پھر پنجابی بولنی پڑی، تو وگرنہ پہلے میں جمعہ کے خطابات بھی پنجابی میں دیا کرتا تھا، یہ اردو میں ریگولری آپ کے پاس ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب سرکار بلے شاہ نے جب غور کیا، ادھر فرماتا ہے فی انفسکم نحن اقرب، ادھر میں ہاتھ سے پوچھتا ہوں بتا تجھے پتا لگا ہے کہ نہیں ہے، آنکھ سے پوچھتا ہوں آنکھ بھی خاموش، کان کو کہتا ہوں تو نے کوئی بات سنی یار کی؟ یہ سبھی کے سبھی، کیونکہ جو فانی ہے وہ باقی کو نہیں سن سکتا، حقیقی کان جن کے ہیں وہ سنتے ہیں۔ اچھا ہم بات کر رہے ہیں اپنی حصوں کی، سرکار بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہیں پر کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں مولا کیا فرمایا کہ جے میں تینوں اے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، سبحان اللہ، بہت ٹھلی آئی ہے، ذوق پیدا کرو نا، تو واڈا بھی کوئی پتہ لگے سی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، یہ نہ جہو جے آئے ہو جے ٹر جاؤ، انت نہیں نا کہ جے میں تینوں اے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر جانا تے پھر مقید اے جانا، یا الہ العالمین اگر تجھے باہر تلاش کرتا ہوں تو میرے اندر کون ہے، اگر تجھے اندر مانتا ہوں تو پھر تو قیدی ہوتا ہے، جو قیدی ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا، جو مقید ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا۔ یا اللہ کروں تو کروں کیا، باہر ہے یا کہ اندر ہے، اندر مانتا ہوں تو مقید ہوتا ہے، باہر مانتا ہوں تو اندر کون ہے، پھر خود ہی جواب دیتی ہے، پھر خود ہی جواب دیتی ہے، کیا دیتی ہیں کہ مولا کہ باہر تو ہے تے اندر تو ہے
تے بلا کون نہ مانا، بس مولا باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہی تو ہے، تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو سرکار بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرمایا یہاں پر جھگڑا نہ کرو، اگر زیادہ سوچو گے تو وادی کفر قریب آ جائے، اور زیادہ اس سے آگے سوچو گے نا تو کفر کی وادی وہ نظر آنے لگتی ہے، لہذا یہیں پر خاموش ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے بولنا کسی عاشق کا کام ہو سکتا ہے، وہ بولیں تو کوئی منصور بن جاتا ہے، کوئی شاہ شمس تبریز بن جاتا ہے، وہ بولیں تو پھر ان کے سامنے سولی آ جاتی، وہ سولی پر چڑھ جاتے ہیں، پھر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے، کیونکہ ان لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، جو مشاہدہ کر لیتا ہے پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اب خدا اتنا قریب، خدا اتنا قریب کہ نظر نہیں آتا، خدا اتنا قریب نظر نہیں آتا، تو میں پوچھتا ہوں بھائیو کیوں مانتے ہو؟ یارو یہ بھی تو خدا کے پیارے حبیب نے ہی بتلایا ہے، غیب الغیب ذات اللہ کی ہے، اللہ کا پتہ دینے والی ہستی ذات مصطفیٰ ہے، تو یارو ہر چیز سے غیب اللہ کی ذات، تمام غیبوں سے اعلیٰ غیب رب قدوس کی ذات، جب رب قدوس ہی نہ چھپا مصطفیٰ کی نظر سے، جب رب قدوس ہی نہ چھپا مصطفیٰ کی نظر سے، کائنات میں اور کون سی ایسی چیز ہے جو نگاہ رسول سے چھپا رکھی ہے؟ تو یارو اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ اب آؤ آیات قرآنیہ کی طرف چلتی ہیں، یہ آیات قرآن کی آیات پڑھتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے علم دیا ہے یا بس یہ مبالغہ آرائیاں ہیں؟ سرکار کسی سے نہیں پڑھے، امی کسی سے نہیں پڑھے، اس کا معنی ہے بے پڑھا ہیں، جو گستاخی ہے۔ ان پڑھ اور ہوتا ہے، بے پڑھا اور ہوتا ہے۔ اگر اردو ہی سمجھ جاتے ہیں، ہائے ہائے، عربی تو دور کی بات ہے، اگر اردو ہی سمجھ جاتے تو مقام مصطفیٰ نظر نہ آ جاتا۔ ان پڑھ وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو، اسے ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ بے پڑھا اس کو اردو دان لوگوں نے، پڑھے لکھوں نے کس زمرے میں کہتے ہیں جو بے پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے خدا کے سوا کسی سے نہیں پڑھا، خدا کے سوا کسی سے نہیں پڑھا، وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے سوائے خدا کے، اللہ خالق کا محتاج ہے، کسی مخلوق کا نبی صاحب ہمارا محتاج نہیں۔ اچھا، اب قرآن پاک کی آیات مقدسہ پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے علم دیا ہے اور کتنا دیا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، ہائے 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 ہائے، ہم نے اس میں ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہم نے اس میں ہر چیز کا واضح ذکر فرما دیا۔ اب توجہ کرنا، قرآن میں کیا فرما رہا اللہ؟ تبیان، اب لفظوں پر غور کرنا، تبیانا لکل، لفظ کل کو دیکھنا ہے، کیا ہے؟ تبیانا لکل، لفظ کل کو یاد رکھیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو پورا موضوع آپ کے ذہن میں اترتا چلا جائے گا، دل پہ جلی حروفوں سے لکھتا چلا جائے گا۔ اب تبیان لکل شیء، اللہ فرما رہا ہے مجموعی طور پر کلی، ہر چیز کا علم، کس کا؟ ہر چیز کا علم میں قرآن میں دے دیا ہے، کوئی چیز قرآن سے دور نہیں رکھی، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ یہ اس پر تو ایمان ہے نا ہمارا کہ قرآن پاک ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ یہی مسئلہ ایک دن مولا کائنات علی شیر خدا نے کر دیا، تو ایک یہودی کھڑا ہوا، کہنے لگا واقعہ آپ کے قرآن میں ہر چیز موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو کہنے لگا پھر حضور ایک بات بتلاؤ، آپ کی داڑھی گھنی ہے، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی وہ جیسے شور زدہ زمین میں گندم بوئی جائے نا، کتے کتے،
اللہ اکبر. یہودی کا یہ حال تھا. اس نے کہا آپ کی گھنی داڑھی کا اور میری جو یہ ٹاما ٹاما بال ہے اس کا ذکر بھی ہے قرآن میں. آپ نے فرمایا ہاں ہے. وہ کہاں؟ فرمایا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں جو اچھی زمین ہوگی وہ اچھی فصل دے گی، جو بری زمین ہوگی وہ بری. ہائے ہائے ہائے. زمین جیسی ہوگی اس سے فصل ویسی ہی اگے گی نا. اللہ اکبر. القصہ مختصر. اللہ فرما رہا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے قرآن میں. ٹھیک ہے جی. اب قرآن میں ہر چیز کا بیان آ گیا. یہاں پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہے اعتراض. جو کرے گا خدا پر کرے، میرا کلام نہیں ہے یہ. اللہ فرما رہا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا جو ہے. یہ پڑھا کون رہا ہے؟ کون پڑھا رہا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ تو علم جو ہے، علم میں کمی دو وجہ سے ہوا کرتی ہے. شاگرد تو بڑا اچھا لائق تھا، استاد نکما تھا. ہوتا ہے نا، استاد نکما تھا جس نے ہمارے بچے کی زندگی برباد کر دی. یا استاد تو بڑا اچھا تھا، بہت قابل ترین استاد تھا، مگر ہمارا بچہ ہی نالائق تھا جو اسے پڑھ نہ سکا. یہی وجہ ہے. اب تیسری چلو اس جدید دور کے مطابق لے لیتے ہیں، مہنگائی. تعلیم تو اسکول و کالج میں بڑی اچھی تھی مگر غربت نے نہ پڑھنے دیا. بولیں ٹھیک ہے نا. غربت کی وجہ سے ہم وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے. اب آئیں اس طرف. اللہ فرما رہا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے اس میں. اب آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ قرآن تو نے نازل فرمایا جو ہے یہ کیسے پڑھایا اپنے محبوب کو؟ تو آؤ اللہ کیسے ارشاد فرماتا ہے. سوچنے کی باتیں ہیں، غور طلب باتیں ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ابھی ذوق نہیں پیدا ہوا، اور ذوق سے کہیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے پڑھایا قرآن اپنے بندہ خاص کو. رحمان نے پڑھایا قرآن اپنے بندہ خاص کو. اب پڑھانے والا بولیں بولیں پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والے بندہ خاص میں محمد مصطفیٰ. پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے مصطفیٰ. اب جو پہلے مثال دے گیا ہوں علم کی کمی کی وجہ کی مثالیں جو دی ہیں پہلے، اب انہی مثالوں کو سامنے رکھو. پڑھانے والا ہے خدا، پڑھنے والے ہیں مصطفیٰ. اب مصطفیٰ میں جو علم کی کمی جاننے کی کوشش کرتے ہو، نفی علم کی مصطفیٰ کی ذات میں کرتے ہو. اب اس کا جواب تم دو کہ یا تو پڑھانے میں خدا ناقص ہے یا پڑھنے میں مصطفیٰ ناقص ہے. بتلاؤ کس طرف کمی ہے؟ جو مصطفیٰ کریم کے علم پر آگاہ کیا جا رہا ہے، جو ذات مصطفیٰ کے مقام پر اعتراض کیا جا رہا ہے، جو سرکار دو عالم کی ہستی پر اعتراض ہو رہا ہے. پڑھانے والا وہ خدا ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں. ارے یارو بتاؤ تو صحیح کمزور کون ہے؟ یہ فیصلہ تیرے پاس ہے. اگر تو مصطفیٰ کو کمزور کہے تب بھی کافر، اگر خدا کو کمزور کہے تب بھی کافر. کس طرف کمزوری لاؤ گے؟ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ خلق الانسان. ہائے ہائے. خلق الرحمن علم القرآن. رحمان نے پڑھایا اپنے بندہ خاص کو قرآن. خلق الانسان، پھر بنایا انسان. ہائے ہائے ہائے. ترتیب قرآنی پر توجہ دو. اللہ نے جہاں پر بھی ذکر کیا ہے کوئی ترتیب، کوئی طریقہ اپنا کر کیا ہے. ادھر ذکر ہوا علم مصطفیٰ کا، پڑھنے پڑھانے کا، تو فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے پڑھایا اپنے بندہ خاص کو قرآن. خلق الانسان، پھر بنایا انسان.
میں حیران ہوں، پڑھنے پڑھانے کی بات تو بہت پہلے کی ہے، پڑھنے پڑھانے کی بات تو بہت پہلے کی ہے، جو بعد میں پیدا ہو اسے اعتراض کی اجازت کس نے دی؟ جس کی پیدائش ہی بعد میں ہو رہی ہے، جو پیدا ہی بعد میں ہو رہا ہے، جس کی تخلیق ہی بعد میں ہو رہی ہے، وہ اعتراض کرے؟ بیٹا اعتراض کرے، ابو جان آپ پہلے کیوں آئے؟ بولے بیٹا باپ کو کہے بابا جی آپ پہلے مجھ سے کیوں آئے، پہلے مجھے آنا چاہیے تھا، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بہت خبیث آدمی ہے بھائی، یہ باپ کو بھی معاف نہیں کر رہا۔ اگر کوئی اور تیش والا غصے والا آ جائے گا، وہ جوتا اتار کے 5-7 جوتے اس کے سر میں لگا دے گا۔ تجھے شرم نہیں اپنے باپ کو کہہ رہا ہے؟ اب خدا کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، پڑھانے والا میں ہوں، پڑھنے والا میرا حبیب ہے۔ اعتراض کرنے والے تو بعد کی پیداوار ہے، اعتراض کرنے والے تو بعد کی پیداوار ہے، تو کہاں سے اعتراض کرنے کا حق لے بیٹھا؟ بلکہ تیری تخلیق پر تو نوریوں نے اعتراض کیا، تو اعتراض کرنے میں اتنا آگے آیا کہ میرے یار پہ اعتراض کر۔ نہیں سمجھے میری بات کو، فالو کرو باتوں کو۔ جب تو بنا، جب تجھے بنانا چاہا تو پھر کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ نہ بنائیں، یا اللہ ان کو نہ بنانا۔ فرمایا کیوں؟ یہ فساد کریں گے، دنگا کریں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، تیری زمین کو خون ریز کر دیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری سیفٹی کی۔ ہائے ہائے، توجہ رکھنا، جملہ بڑے لطافت والے انداز میں آئے گا، اگر سنبھال سکا سنبھال لینا۔ یہ فقیر کی باتیں ہیں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفتی، نہ میں قاضی، بس در رسول دا ایک کتڑا جیا بندہ ہاں، بس اور کوئی تعلق نہیں میرا، بس نسبت رسول دے وچ یہی کہنا کہ کل ہائے ہائے قیامت والے دن میری سرکار یہی کہہ دینا، اوے خالد اور یا تم میرے بارگاہ دے وچ اتنا عاجز تے ناقص اپنے آپ میرے کتیاں دے نال شمار کردا سی، آ جا تیری سانو یہی ادا پسند ہے، بس ساڈی بگڑی بن جائے۔ ہائے ہائے، یہ میں نہیں کہتا، مجھ سے بڑی بڑی پہلے ہستیاں فرما گئی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن بیٹھے عشق و مستی کے عالم میں، فرما رہے ہیں کاش یا رسول اللہ تیرے مدینے کے کتوں میں سے کسی کتے کا نام جامی ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ تیرے در کے کتوں میں سے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، تو اپنے کتے کو جامی کہہ کر پکارتا، میری معراج ہو جاتی۔ ہائے ہائے، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول، یہ انہی کی سمجھ میں آتا ہے جن پر اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہوتا ہے۔ اب انسان بنا بعد میں، خلق الانسان، سرکار پڑھے پہلے، سرکار پڑھے پہلے، اب بعد میں آنے والے کو اعتراض کی نہیں جی اتنا ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، چوں ہے، چنا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ اعتراضات کس ذات پر ہے؟ اب آؤ وہی بات کہ جب تیری میری تخلیق بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی، فرمایا یہ عرض کی یا اللہ ان کو نہ بنا، یہ دنگا فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تیری حفاظت کی۔ تجھ پر اٹھا ہوا اعتراض سچ ہے یا جھوٹ؟ بولیں، وہ رشتے سچ بول رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے؟ سچ تھا نا؟ ابھی ہم بنے نہیں، فرشتے جان گئے، ابھی ہم بنے نہیں، فرشتے جان گئے، تو میرا رسول تو فرشتوں کا بھی رسول ہے۔ جب مرید جان رہا ہے، امتی جان رہا ہے، تو رسول کیوں نہیں جانتا؟ ہائے ہائے ہائے، رسول کو کون سا علم سے چھپا رکھا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اللہ اکبر۔ اب آگے آؤ تو اللہ نے فرمایا خاموش، قال انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم ہائے ہائے یارو، یہی سنت ہی اپنا لیا کرو، یہی سنت اپنا لیا کرو کہ اللہ نے تیری حفاظت کی، تجھ پر اٹھے ہوئے اعتراض کا رد کیا اللہ نے، اعتراض اٹھایا نوری فرشتوں نے، یا اللہ ان کو نہ بنانا، اللہ نے فرمایا خاموش رہو، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ یارو ادھر تجھ پر اعتراض ہو، تجھ پر اعتراض ہو، تیری تخلیق پر اعتراض ہو، اللہ جھڑک کے رکھ دے نوری مخلوق کو، تجھ پر، تیری بناوٹ پر، تیری تخلیق پر اعتراض کرے فرشتے، اللہ ان کو جھڑک کے پیچھے کر دے۔ ارے کچھ عقل کے ناخن لے، تو بندہ ہو کر تیری تخلیق پر نوریوں نے اعتراض کیا، اللہ نے انہیں جھڑک دیا، اور تو خاکی ہو کر اس کے حبیب پر اعتراض کر رہا ہے، تو خاکی ہو
کر اس کے یار پر اعتراض کر رہا ہے؟ جب تیری میری خاطر نوریوں کو وہ جھڑک سکتا ہے تو یار کی خاطر کیا کرے گا؟ بس اس جملے کو سنبھالنا پکڑ کے دل کے کھاتے میں لکھ لو، ساری چلاکیاں ادھر کی دھری رہ جائیں گی، وہاں وہی کام آئے گا جس کے دل میں جتنا پیار ہوگا مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں پڑھانے والا ہوں، مصطفیٰ تو پڑھنے والا ہے۔ اے انسان تو بعد میں پیدا ہوا ہے۔ ہائے اب بتلائیں، اللہ پہلے فرما رہا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو اب پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ، پڑھنے والے مصطفیٰ۔ تو بتاؤ کون سی چیز پیچھے رہ گئی؟ موٹی سی بات ہے، کوئی چیز ایسی رہ گئی؟ ہاں، جن آیات مقدسہ میں سرکار نے نفی فرمائی ہے وہ علم ذاتی کے بارے میں ہے۔ یہاں پر سرکار اپنے علم کی نفی فرمائیں، سمجھ لینا وہ ذاتی علم کے بارے میں فرمایا، نہیں میں اپنی آپ سے نہیں جانتا، میں اپنے آپ سے نہیں جانتا، مجھے میرے خدا نے پڑھایا ہے۔ ہم ذاتی کے قائل نہیں ہیں، ذاتی علم، ذاتی سب کچھ خدا کا ہے، اور اس نے سب کچھ مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ سب کچھ ذاتی طور پر مالک خدا ہے، عطائی طور پر ہر چیز ملک میرے مصطفیٰ کے کر دی ہے۔ اب آگے آئیں، اس آیت میں یہ ہوا تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا خوب فرمایا؟ فرمایا پڑھوں آیت؟ آپ کی گھڑی آج خراب ہے، وہ میرا ساتھ دے رہی ہے، آپ شریعت والے ذرا قابو میں رہنا۔ گھڑی میرے قریب رکھ دو، وہ سامنے والی گھڑی وہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ شاید پچھلے جمعے اس پر اعتراض کیا تھا، اس نے کہا آئندہ جمعہ چلے گے نہیں۔ اللہ اکبر، 1:45 ہو گئے۔ اللہ اللہ، اب بات کو گفتگو کلوز کرتے انشاءاللہ پھر اگلے جمعے سے۔ اب دوسری آیت میں اللہ اپنے حبیب کے علم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پڑھوں قرآن؟ فیصلہ تو یہیں پر ہو گیا نا، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے قرآن۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے پڑھایا اپنے بندے خاص کو قرآن۔ خلق الانسان، پھر انسان بنایا۔ انسان بعد میں ہے، علم مصطفیٰ پہلے ہے، علم مصطفیٰ پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور بھی ایک عالم ارواح کی ہم نے پہلے بات کی تھی، اس آیت سے پہلے چلو ذوق پیدا ہو جائے گا۔ کچھ اہل روحانیت والے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ڈوز دینی پڑتی ہے، کیونکہ عشق والوں کو ڈوز نہ ملے وہ کہتے ہیں یار تو خشک خشک باتیں تھیں۔ نہیں، عشق والوں کے لیے یہی تو تری والی باتیں ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ تو سرکار دو عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے نا۔ سرکار بلے شاہ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں اس حقیقت کے بارے میں، آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چھوڑ یار، ہمیں کیا پوچھتا ہے، کچھ سرکار آپ بھی بتلائیں، آپ کچھ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کیا جانتا ہوں؟ آپ کی وہی ربائی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگر کیونکہ عالم ارواح غیب ہے، سرکار نے بتلایا، سرکار کے تو فعل سرکار کے غلاموں نے بھی بتلایا۔ تو سرکار کے غلاموں میں سے ایک سرکار بلے شاہ ہیں، اس نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں کن فیکون جدوں فرمایا تے اساں وی کولے ہاسے تے قالوا بلا اسی کنی سنیا تے کوئی گنگے ڈورے ناسے لا مکان اوے مکان اساڈا ایتھے آن بتاں وچ پھاسے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تے ناسے۔ نفس دیاں پلیتیاں ان میں پھنس گئے ہم تو پلیت ہو گئے۔ جس نے اس نفس پر قابو پا لیا نا، یہ ان کی بات ہے جو نفس پر سواری کرتے ہیں۔
تو جن پر نفس سواری کرتا ہے ان کو تو کچھ نظر نہیں آتا. ہائے 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 ہائے. تو اللہ نے آگے دوسری آیت میں کیا خوب فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب کے علم کے بارے جاننے والو آؤ پڑھو قرآن. اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتدی من رسول. اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا من ارتدی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے. پہلے فرمایا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا لیکن جس پر راضی ہو جائے. الا من ارتدی من رسول. تو ہمارے نبی پر خدا راضی نہیں ہے، رسول پر راضی نہیں ہے، تو اللہ فرمان جس پر میں راضی ہوں اسے دے دیتا ہوں، اسے اپنے علوم غیبیہ عطا فرما دیتا ہوں. اچھا ایک دفعہ ہم نے یہ چھوٹی سی مثال دی تھی کافی پہلے کہ آج جچ رہی ہے، چلو آج پھر دوبارہ رپیٹ ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں بس فقط اللہ ہی کو علم غیب ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا مالک نہیں. ذاتی طور پر اللہ ہی عالم الغیب ہے، مگر ان کی تفاسیر پڑھیں. ایک تفسیر مت پڑھا کرو، اور بھی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے تفاسیر کی ہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے انزل القرآن علی 7 احرف ولکل حرف منها ظاہر و باطن. قرآن پاک 7 قراتوں میں نازل ہوا، اس کا ایک ظاہری معانی ہے ایک باطنی معانی ہے. وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر حرف کا ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. بے شک علی ابن ابی طالب کی وہ ہستی ہے جس کی گود میں قرآن کا ظاہر بھی موجود ہے باطن بھی موجود ہے. پتہ چلا قرآن ایک اس کا معنی ظاہرہ ہے، علوم ظاہرہ، دوسرے ہیں علوم باطنی. قرآن کو علوم باطنی وہی جانتے ہیں جو علم باطنی رکھتے ہیں اپنے پاس، جو کسی فقیر درویش کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیے تو مولانا کیا اس نے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم اپنی نفی فرما گئے کہ اس وقت تک میں مکامل مولوی نہیں بنا جب تک میں شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آیا. مولوی مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اس پر کسی اللہ والے کی مہر لگتی ہے. اچھا تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اپنے علوم پر مطلع کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں. اب ایک بڑی پیاری بہت پیاری آیت دے رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر اجازت بھی چاہوں گا، نماز بھی پڑھنی ہے. اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن تو سارا ہی پیارا ہے، سارا ہی قرآن، کیونکہ ہمارے پیارے مولا کا ایک کلام جو ہوا، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان پر جو آیا، اس لیے ہمیں بہت پیارا لگتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، پڑھوں آیت؟ اگر آیت سے پیار ہو تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. یہ آپ کو میں ریہرسل اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر کہوں یا اللہ یہ مومن ہیں، جب تیرے نبی کا ذکر کرتا تھا بڑا بلند آواز سے سبحان اللہ کہا کرتے تھے. یہ باتیں ہوں گی وہاں پر جہنم ہے، قیامت کے دن ہوں گی ایک دوسرے کو انشاءاللہ جب ہم پہچانیں گے تو پھر مزہ آئے گا، تو پہچانیں گے صدقہ مصطفیٰ کا. اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کیا خوب فرمایا، یہاں پر تو رب کائنات نے جو شک پڑتا تھا وہ بھی ختم کر دیا، جو شک پڑتا تھا وہ بھی ختم کر دیا. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. میرا حبیب تو غیب کی خبر بتانے میں بخل کرتا ہی نہیں، میرا نبی علم غیب کی باتیں بتلانے میں بخیلی کرتا ہی نہیں. یارو خدا یہ فرماتا ہے نبی غیب کی خبر دینے میں بخل نہیں کرتا. کس کی ماننی ہے؟ خدا کہتا ہے کہ یہ غیب کی خبر دینے میں بخل نہیں فرماتا. یہ تو آیات اور بھی ہزاروں سینکڑوں آیات ہیں، لیکن ہم ذرا جلدی کیونکہ ہم نے بشر المومنین وہ نہ ہو ہم پورا سال ادھر ہی اٹکے رہ جائیں، آگے بھی چلنا ہے. اب چلو ان آیات کے ساتھ ایک حدیث بھی سنا دوں، اس سے اگلا معنی جو ہے وہ پھر آگے لے چلیں گے. ایک حدیث بھی لے لو.
سرکار جنگ بدر کے بعد جب کفار کو قیدی فرمایا تو ان قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور آزادی دی جائے. ایسے ہی ہے نا بھائی, فدیہ لیتے جاؤ اور آزادی دیتے جاؤ. اب سرکار دو عالم فدیہ لے رہے ہیں تو کافر جو ہیں وہ فدیہ دیتے جا رہے ہیں, آزادی پاتے جا رہے ہیں. انہی قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. جب آپ آئے فرمایا چچا فدیہ دو, آزادی لو. تو چچا کیا فرمانے لگے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. آپ نے پھر فرمایا چچا نہیں, فدیہ دو, آزادی لو. انہوں نے پھر عرض کیا سرکار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا چچا فدیہ دو, آزادی لو. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو, میرے آقا نے نظر رحمت سے اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا, ہائے ہائے, نظر رحمت سے چچا کی طرف دیکھا تو کیا فرمایا, فرمایا چچا تیرے پاس کچھ نہیں ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں. فرمایا جب مکہ سے چلنے لگے تھے کمرے میں بیٹھ کر میری چچی کو تو نے اشرفیوں کی بھری ہوئی جو تھیلی تھی وہ بھی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے میدان میں ہیں, نبی مکے سے آنے والے حضرت عباس کی دل کی کہانی سنا رہے ہیں, جو مکے سے چلتے ہوئے میری چچی کو اشرفیوں کی تھیلی پکڑا رہے تھے, کیا وہ بھی نہیں ہے. جب میرے مصطفیٰ نے یہ کہا جو مکے سے چلتے ہوئے اشرفیوں کی تھیلی جو میری چچی کو دی ہے وہ کہاں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو یہ سن کر حضرت عباس پر لاشا ہوا طاری. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری. اللہ کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری. تو یارو سوچنے کی بات ہے, بدر کی میدان میں بیٹھے مصطفیٰ مکے والوں کی خبر رکھتا ہے, اب بیٹھا گنبد خضرا میں ہے, گلشن اقبال والوں کی خبر کیوں نہیں, ہماری خبر کیوں نہیں آتی. ایک لمحہ بھی ذات مصطفیٰ سے ہم دور نہیں, ایک لمحہ بھی ہم ذات رسول کی نظر سے دور نہیں. تو دوستو بات ہے مان لینے کی. ایمان کا معنی کیا ہے بولیں, اس کا لغوی معنی ہے مان لینا. تو جب کسی کو مانا جائے, ہائے ہائے, ایک بات بتاؤں, جب کسی کو حقیقت میں مانا جاتا ہے نا تو پھر اس پر خود نہیں کوئی اعتراض کرے تو اعتراض کرتا ہے, اس اعتراض والے پر اعتراض ہوتا ہے. بھائی مان کر بھی اعتراض, عجیب تو آدمی ہے, ادھر مان رہا ہے ادھر اعتراض. قاری صاحب آپ بہت اچھے ہیں, مجھے بہت پیارے لگتے ہیں, بس آپ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, میرے معیار کے خیال کے مطابق بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں, مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں. میرے سامنے بیٹھ کر تو یہ بات ہو, جب مسجد سے باہر یار چھوڑ پڑے, یہ بھی کوئی عالم ہے, یہ بھی کوئی عالم ہے, اسے تو بات کرنی نہیں آتی. ہو جاتا ہے نا ایسا سلسلہ. تو دوسرے دوست کیا کہیں گے, یہ ماننے والا ہے. بولیں جو مانتا ہے پھر وہ سامنے ہو یا غیب ہو پھر وہ مانتا ہے. تو جس کے ماننے میں کمزوری آ گئی وہ اعتراض کرتا ہے, جو اعتراض کرتا ہے اس کے ماننے میں شک ہے, صحیح طریقے سے اس نے مانا ہی نہیں. اگر مان لیتا تو شک نہ کرتا. تو میرے خدا نے کہا میرے یار کو مانو, دل و جان سے مانو. کیسے مانو, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو زبان سے کہو دل اس کی تصدیق کرے. دل زبان ایک ہی لفظ بولے میرے مصطفیٰ کے بارے میں,
تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ ہیں انشاءاللہ۔ یہ لفظ نبی کا معنی کیا بنا؟ اب وہ پچھلی جمعہ والی گفتگو کو بھی سامنے رکھ لیں، آج کی بھی گفتگو کو سامنے رکھیں تو کیا معنی بنا؟ اے غیب کی خبر دینے والے۔ یہ اختصار کے ساتھ معنی بتلائے ہیں آپ کو، کیونکہ نبی کا معنی ہو گیا اے غیب کی خبر دینے والے۔ آگے ہے انا ارسلناک شاہدا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم شروع کریں گے، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ تو دوستو بات سنیں، ایک منٹ، بیٹھے جلدی نہ کیا کریں، ایک منٹ، اے بزرگ کو بٹھا لے نیچے۔ آپ میں اکثر دکاندار لوگ ہوں گے، ایسی ہے نا، مارکیٹ میں بڑی بڑی دکانیں بھی ہیں آپ کی۔ دکاندار، یہ آپ کے علاقے میں شاید نہ ہو، میں وہ کر رہا ہوں جو میرے تجربے سے ہے۔ میاں چنو، ہمارے شہر میں کیا ہوتا ہے، جس دکاندار کے دروازے کے سامنے کوئی ریڑھی باندھ کھڑا ہو جائے نا، وہ اسے کہتے ہیں آگے سے ہٹا آگے سے، وہ بیچارہ آگے چلتا ہے۔ تو جو کھڑا رہتا ہے، میں نے ایک دکاندار سے پوچھا بھی اس کو تو ہٹا رہا ہے، اسے کیوں نہیں ہٹاتا؟ اس نے کہا یہ 500 روپیہ مہینہ مجھے دیتا ہے، یا اسے 500 لیتا ہے یا اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ ہوتا ہے نا ایسا دکان کے دروازے، کیونکہ میری دکان کا دروازہ بند ہوگا، گاہک کیسے آئیں گے؟ چلو ٹھیک ہے جی، یا ہم دکان کرائے پہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب ناراض نہیں ہونا، میری ایسی ہی سیدھی سادی دلیلیں ہوتی ہیں، پیار والی دلیلیں ہوا کرتی ہیں بات منوانے کے لیے، ہم دھونس والے لوگ نہیں ہیں۔ اب ہم گھر سے آئے، مسجد میں بیٹھے نا، وضو بھی کیا، مسجد کی دریاں بھی استعمال، اب دری لیا نہیں ہو، ہم نے گھر شادی شامیانے وغیرہ تو کرایہ دیتے ہیں نا، ہم کوئی بھی ضرورت کا سامان بازار سے لے، یا تو اسے خرید لیتے ہیں یا اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے جو ہم سے کرایہ نہیں مانگتا، فری ہم اس کی بجلی، ٹھیک ہے نا جی، فری میں دریاں۔ پھر اور مزے کی بات، گھر میں پڑھو تو ایک، یہاں پڑھو تو 27 درجے بھی دیتا ہے۔ چلو دنیا داری کھاتے سے سوچ لینا، یار مسجد میں جاتے ہیں، بجلی بھی خرچ ہوتی ہے، پانی بھی خرچ کر کے آتے ہیں، دریاں اور صفیں بھی استعمال کرتے ہیں، فری میں بیٹھے بیٹھے جناب علماء کے بیانات بھی سنتے ہیں اور باجماعت نماز بھی پڑھتے ہیں، چلو زیادہ نہیں 10 روپے مسجد کو آج دے جائیں۔ اب تو کام شروع ہے، چلتے ہوئے کام میں حصہ ڈالو، بڑی برکت ہوگی۔ تو اب جب نماز کے بعد دوست جھولی لے کر آئے نا، تو یہی سوچ کر کہ دکاندار اپنے دروازے پر ریڑھی والے کو نہیں کھڑا ہونے دیتا، مہانہ لیتا ہے، آپ ہی سمجھ لینا ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، چلو یہ خرچہ دے رہے ہیں، تو اس پر اللہ ثواب بھی دے گا۔ ریڑھی والا ثواب نہیں دیتا، خدا ثواب دے گا، اللہ دنیا و عاقبت بھی آپ کی سنوار دے گا۔ تو اس لیے دوستو بس طریقہ ہوتا ہے نا، تو جب بھی آپ مسجد میں آئیں کوشش کر دیں کہ اللہ کے گھر کی خدمت ہو جائے، تاکہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہوتا رہے، اس کے راستے میں لگتا رہے۔ جو ہم نے گھر چھوڑا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو ہم نے گھر رکھا ہوا ہے سنبھال کے وہ ہمارے وارثوں کا ہے، ہمارا وہ ہے جو ہم نے خرچ کر دیا ہے اس کے راستے میں۔ بس اسی بات کو سمجھ لینا، ہمارا وہ ہے جو ہم اس کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں۔ کوئی پتہ نہیں مسجد سے باہر جانے کی بھی اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ادھر ہی ہوا نکل جائے، وہ سب کچھ وارثوں کا ہے۔ تو اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے۔ تو نماز کے بعد جہاں سنتیں ادا فرمائے۔